قضات اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت سے۔ تب یربل کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننیال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھ کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربل کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی تم پر حکومت ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بل برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلہ سے ابی ملک نے شہر کے شہدے اور بدمعاش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یربل کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یربل کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرمیز کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو، تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسح کر کے اپنا بادشاہ بنائیں۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب سب درختوں نے اونٹ کٹاروں سے کہا کہ چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا کہ اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسح کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابی ملک کو بادشاہ بنایا ہے اس میں اگر تم نے راستی و صداقت برتی ہے اور یربل اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے، اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ سو اگر تم نے یربل اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابی ملک کو کھا جائے۔ پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا، اور اپنے بھائی ابی ملک کے خوف سے وہ وہیں رہنے لگا، اور ابی ملک اسرائیلیوں پر 3 برس حاکم رہا۔ تب خدا نے ابی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی، اور اہل سکم ابی ملک سے دغا بازی کرنے لگے، تاکہ جو ظلم انہوں نے یربل کے 70 بیٹوں پر کیا تھا
وہ انہی پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابیملک کے سر پر، جس نے ان کو قتل کیا، اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو، جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی۔ تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے، اور وہ ان کو جو اس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے، اور ابیملک کو اس کی خبر ہوئی۔ تب جل بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا، اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستان کا پھل توڑا، اور انگوروں کا رس نکالا، اور خوب خوشی منائی، اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں جا کر کھایا پیا، اور ابیملک پر لعنتیں برسائی۔ اور جل بن عبد کہنے لگا، ابیملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا وہ یربل کا بیٹا نہیں، اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں؟ تم ہی سکم کے باپ حمور کے لوگوں کی اطاعت کرو، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابیملک کو کنارے کر دیتا۔ اور اس نے ابیملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بڑھا اور نکل آ۔ جب اس شہر کے حاکم زبول نے جل بن عبد کی یہ باتیں سنی تو اس کا قہر بھڑکا، اور اس نے چالاکی سے ابیملک کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ دیکھ، جل بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں، اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں۔ پس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا، اور صبح کو سورج نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر، اور جب وہ اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلیں تو جو کچھ تجھ سے بن آئے تو ان سے کر۔ سو ابیملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ کر 4 گول ہو سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے، اور جل بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تب ابیملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے، اور جب جل نے فوج کو دیکھا تو وہ زبولون سے کہنے لگا کہ دیکھ، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں۔ زبول نے ان سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی۔ اور جل پھر کہنے لگا کہ دیکھ، میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترتے آتے ہیں، اور ایک گول مونیم بلود کے راستہ آ رہا ہے۔ تب زبول نے اس سے کہا کہ اب تیرا وہ منہ کہاں ہے جو تو کہا کرتا تھا کہ ابیملک کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی تو نے حقارت کی ہے؟ سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو صحیح۔ تب جل سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابیملک سے لڑا، اور ابیملک نے اس کو رکیدا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے پھاٹک تک بتھیرے زخمی ہو کر گرے۔ اور ابیملک نے اروما میں قیام کیا، اور زبول نے جل اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں۔ اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے، اور ابیملک کو خبر ہوئی۔ سو ابیملک نے فوج لے کر آگے 3 گول کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا۔ اور ابیملک اس گول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ 2 گول ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا۔ اور ابیملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا، اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا۔ اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البریت کے مندر کے قلعہ میں جا گھسے، اور ابیملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تب ابیملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا، اور ابیملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ جو تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو۔ تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک اسی طرح ایک ڈالی چاٹ لی
اور وہ ابیملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو قلعہ پر ڈال کر قلعہ میں آگ لگا دی۔ چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی، جو مرد اور عورت ملا کر قریباً 1000 تھے، مر گئے۔ پھر ابیملک تبیز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا۔ سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے۔ اور ابیملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازہ کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پارٹ ابیملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابیملک نے فوراً ایک جوان کو، جو اس کا سلاح بردار تھا، بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابیملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابیملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کیا تھا، اس کو دیا۔ اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یربل کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔